تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 28واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الصف مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ صف آیت نمبر 1۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ ترجمہ: اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے، اور وہی سب پر غالب بڑا دانا ہے۔ سورہ صف آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ اس آیت کی تشریح کئی بار پہلے گزر چکی ہے۔ اس آیت سے اس سورت کا آغاز کرنے میں یہ حکمت ہے کہ سابقہ سورت کے آخر میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ کوئی نادان اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی امداد کا محتاج ہے، اور اگر بندے اپنی جانیں اور اپنے مال قربان نہیں کریں گے تو خدا کی خدائی میں فرق پڑ جائے گا۔ ابتدا میں ہی اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ وہ تو عزیز و حکیم ہے۔ آسمان اور زمین کی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے، اس کی عظمت کے گیت گا رہی ہے۔ تمہیں جہاد کا جو حکم اس نے دیا ہے اس میں تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ حق کا بول بالا ہوگا تو تمہاری جانیں، تمہارے مال، تمہاری آبروئیں محفوظ ہو جائیں گی۔ کوئی طوفان تمہارے ایمان کے چراغ کو نہ بجھا سکے گا، اور اگر تم نے جہاد میں بزدلی کا مظاہرہ کیا اور باطل کو غلبہ نصیب ہو گیا تو ساری زمین میں فتنہ و فساد کے شعلے بھڑک اٹھیں گے۔ ہر انسان کا سکھ چین اٹھ جائے گا۔ حق کا نظام عدل و احسان برپا کرنے کے لیے تمہیں اسی لیے دعوت دی جا رہی ہے، اور طاغوتی قوتوں کے مقابلے میں جان کی بازی لگانے کا تمہیں فقط اسی لیے شوق دلایا جا رہا ہے۔ اگر تم سوچو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس میں سراسر تمہارا ہی فائدہ ہے۔ سورہ صف آیت نمبر 2۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ سورہ صف آیت نمبر 2 کی تفسیر۔ کئی لوگوں کا یہ دستور تھا کہ جب اکٹھے بیٹھتے تو بڑی لافیں مارتے اور کہتے اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے تو ہم اس پر عمل کرتے اور اس کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیتے۔ جب جہاد کے بارے میں حکم نازل ہوا اور احد کا معرکہ پیش آیا تو بڑھ چڑھ کر باتیں بنانے والے میدان میں ٹھہر نہ سکے۔ اس آیت سے اس قسم کے لوگوں کو آر دلائی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو تربیت دی جا رہی ہے کہ نیکی کی دعوت جو بڑے جوش و خروش سے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں خود بھی اس پر عمل کر کے دکھائیں تاکہ سننے والوں کو ان کی بات کا یقین آ جائے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ جب ہونٹوں کو کاٹا جاتا تو وہ پھر پہلے کی طرح درست ہو جاتے۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا یہ آپ کی امت کے خطباء ہیں جو کہتے ہیں اور کرتے نہیں، جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے۔ نفسیاتی طور پر بھی جو شخص یا جو قوم صرف باتیں بنانے اور لمبے چوڑے دعوے کرنے کی عادی ہو جاتی ہے وہ عمل کے میدان میں کسی نمایاں کارکردگی کا اظہار نہیں کر سکتی۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ جو زبان سے کہے اس پر خود عمل کر کے لوگوں کو دکھائے۔ سورہ صف آیت نمبر 3۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ ترجمہ: بڑی ناراضگی کا باعث ہے اللہ کے نزدیک کہ تم ایسی بات کہو جو کرتے نہیں ہو۔ سورہ صف آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ پہلے مضمون کو ہی ایک دوسرے انداز سے دہرایا گیا۔ اہل لغت المقتو کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں یعنی حد درجے کا بغض، خصوصاً وہ بغض جو کسی کبھی حرکت کے باعث ہو۔ اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم ایسی باتیں کرو گے جن پر خود عمل نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر از حد ناراض ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ اپنے آپ کو اس کا بندہ کہلوانے والے لوگوں کو تو نیکی کی دعوت دیں اور خود اس پر عمل نہ کریں۔ سورہ صف آیت نمبر 4۔
ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے ان مجاہدوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، پرا باندھ کر گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ سورہ صف آیت نمبر 4 کی تفسیر۔ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے۔ قتل و غارت اور خون ریزی اس کی فطرت کے خلاف ہے۔ اس نے جب بھی جنگ کی اجازت دی ہے وہاں چند شرائط بھی عائد کی ہیں جن کا پورا ہونا از حد ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ فی سبیل اللہ ہو، یعنی اس کا مقصد حق کو سر بلند کرنا اور باطل کی سرکوبی کرنا ہو، نیکی کی قوتوں کو آزاد کرانا اور برائی اور اس کے علم برداروں کو پابجولہ کرنا ہو۔ جس قوم کے سامنے اتنا عظیم اور اعلیٰ مقصد ہو، وہ اگر متحد و منظم ہو کر باطل کی قوتوں سے نبرد آزما نہ ہوگی تو وہ قومیں اسے پیس کر رکھ دیں گی۔ اس قوم کی شکست صرف اس کی ذات تک محدود نہ رہے گی، بلکہ وہ بلند نظریات جن پر ساری انسانیت کی فلاح کا انحصار ہے وہ شکست کھا جائیں گے، اور یہ اتنا بڑا المیہ ہوگا کہ اس کی تلافی کے لیے مدت مدید درکار ہوگی۔ اس لیے اس آیت میں وضاحت سے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف ان باہمت جواں مردوں سے محبت اور پیار کرتا ہے جن کی جنگ کی غرض و غایت محض حق کا بول بالا ہو، اور جب وہ کسی میدان کارزار میں مارکا آ رہا ہوں تو ان میں انتشار اور افتراق کا نام و نشان تک نہ ہو، بڑے منظم ہو کر وہ دشمن کی طرف بڑھیں اور ان کی منظم پیش قدمی کو دیکھ کر دیکھنے والے باور کر لیں کہ یہ غیر منظم افراد کی بھیڑ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مضبوط اور مستحکم دیوار ہے جس میں پگھلا ہوا سیسا ڈال کر یکجان کر دیا گیا ہے۔ سورہ صف آیت نمبر 5۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم مجھے کیوں ستاتے ہو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پس جب انہوں نے کجروی اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ تعالی فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ صف آیت نمبر 5 کی تفسیر۔ موسیٰ علیہ السلام کو جس قوم سے واسطہ پڑا تھا اس کے کردار اور سیرت کے خد و خال سے مختلف مقامات پر آپ آگاہ ہو چکے ہیں۔ حق کو پہچانتے ہوئے اس کا انکار ان کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی۔ اپنے نبی کو طرح طرح کی فرمائشیں کرنا ان کا دستور تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کی غلامی سے انہیں آزاد کرانے کے لیے جہاد کر رہے تھے، اس وقت بھی آپ کی قوم آپ کو ستانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی، لیکن جب وہ بحر احمر کو سلامتی سے عبور کر کے ساحل پر پہنچے اور اپنی آنکھوں سے فرعون کو بمائے لشکر غرق ہوتے ہوئے دیکھ لیا تو پھر بھی ان کے عناد میں کوئی کمی نہ آئی۔ ایک بت پرست قوم کو دیکھ کر انہوں نے فرمائش کی کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے ایسے خدا بنا دیں جس طرح اس قوم کے خدا ہے۔ جب آپ طور پر تشریف لے گئے تو سامری کی معمولی سی انگیخت پر انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اس کے علاوہ کلیم اللہ پر طرح طرح کے الزام تراشتے تورات کے صفحات ان گستاخیوں سے بھرے پڑے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے انہیں فرمایا، اے میری قوم، تم جانتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور پھر بھی تم میری دل آزاری سے باز نہیں آتے۔ تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل و فہم کی جو صلاحیتیں انہیں بخشی تھیں، جب انہوں نے ان سے فائدہ نہ اٹھایا اور دانستہ راہ حق کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے پر چلتے رہے، وہ روشن معجزات جو حضرت کلیم نے انہیں دکھائے تھے وہ بھی ان کی اصلاح کے لیے مؤثر ثابت نہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ جو فرد یا قوم راہ ضلالت پر پورے جوش و خروش سے گامزن رہتی ہے، آخر کار وہ اس منزل پر پہنچ جاتی ہے جب اس سے حق پذیری کی صلاحیتیں سلب کر لی جاتی ہیں۔ وہ آنکھ جو نور حق کو دیکھ سکتی ہے اور پہچان سکتی ہے وہ اندھی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ دنیا دارالعمل ہے
اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تشریف لاتے ہیں، ضلالت و ہدایت کو دلائل و شواہد سے آشکارا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہر شخص آزاد ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ان دو میں سے ایک کا انتخاب کر لے۔ جو ہدایت قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی توفیقات سے سرفراز کرتا ہے، وہ راہ کی دشواریوں کا مقابلہ کرتے ہوئے فلاح و کامرانی کی منزل کی طرف بڑھتا رہتا ہے، اور جو ضلالت سے چمٹا رہنا پسند کرتا ہے اس کی منت نہیں کی جاتی کہ جناب والا ایسا نہ کرو، اسے اسی حال میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ علامہ پانی پتی فرماتے ہیں، یعنی جب انہوں نے حق سے انحراف کیا اور اذیت رسانی سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے قبول حق سے ان کے منہ پھیر دیے۔ ایسے فاسق و فاجر لوگ جو جان بوجھ کر گمراہی کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ دستور نہیں کہ وہ انہیں ہدایت جیسی گراں بہا نعمت زبردستی ارزانی فرما دے۔ سورہ صف آیت نمبر 6۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب فرمایا عیسیٰ فرزند مریم نے، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہے، اور مژدہ دینے والا ہوں ایک رسول کا جو تشریف لائے گا میرے بعد، اس کا نام نامی احمد ہوگا۔ پس جب وہ احمد آیا ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ سورہ صف آیت نمبر 6 کی تفسیر۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 3 ارشادات بیان کیے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اس سے ان لوگوں کی تردید ہو گئی جو آپ کو خدا یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور ان یہودی گستاخوں کی بھی تردید ہو گئی جو آپ پر اور آپ کی پاک باز والدہ پر گھناؤنے بہتان لگاتے ہیں۔ الیکم کے لفظ سے آپ نے یہ بتا دیا کہ مجھے صرف تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، میری رسالت کا دائرہ بنی اسرائیل تک محدود ہے۔ آپ کے ان الفاظ پر عیسائی مشنریوں کو بھی غور کرنا چاہیے جو عیسائیت کا پرچار ہر جگہ کرتے پھرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اس فرمان کی تائید انجیل سے بھی ہوتی ہے، ملاحظہ ہو متی باب 15 آیت 24۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ اسی انجیل متی کے باب 10 کی آیت 6 سے ہر قسم کا اشتباہ دور ہو جاتا ہے۔ پہلی آیت میں ان 12 رسولوں کے نام بتائے گئے ہیں جن کو آپ نے تبلیغ و اشاعت کے لیے بھیجا، اور ان کو یہ حکم دے کر کہا غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا۔ جب حضرت مسیح نے اپنے شاگردوں اور رسولوں کو غیروں کے پاس جانے سے روکا ہے اور اپنی تبلیغی اور اعجازی سرگرمیوں کو بنی اسرائیل کے خاندان میں محدود کر دیا ہے، تو اب کسی عیسائی مبلغ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور کو عیسائیت کی دعوت دے۔ دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کے لیے نہیں آیا، بلکہ ان پر جو آسمانی کتاب تورات نازل ہوئی میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سچے رسول تھے اور تورات خدا کی سچی کتاب ہے۔ تمام رسول کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرستادہ ہوتے ہیں، اس لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایک دوسرے کی تکذیب کریں، ان کا کام تو سب کی تصدیق کرنا ہوتا ہے۔ تیسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ میں تمہیں ایک بڑی روح پرور خوشخبری سناتا ہوں، وہ یہ کہ میرے بعد ایک جلیل القدر عظیم المرتبت انسان تشریف لے آئے گا، اس کا اسم گرامی اور نام نامی احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں چند سوالات جواب طلب ہیں۔ نمبر 1، کیا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی احمد ہے؟ نمبر 2، کیا اس بشارت سے مراد حضور کی ذات اقدس ہے؟ نمبر 3، کیا موجودہ انجیل میں یہ بشارت موجود ہے؟ نمبر 4، کیا وہ شخص جس کا نام غلام احمد ہے وہ اس پیشین گوئی کا مصداق بن سکتا ہے؟
پہلے سوال کے بارے میں گزارش ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو اسماء گرامی صحیح احادیث سے ثابت ہیں ان میں یہ اسم مبارک بھی ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں الحاشر ہوں، لوگوں کا حشر میرے قدموں پر ہوگا۔ صحابہ کرام میں حضور کا یہ اسم گرامی معروف اور مستعمل تھا۔ حضرت حسان یہی نام لے کر بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں، صلی الالہ ومن یحف بعرشہ والطیبون علی المبارک احمدی۔ اللہ تعالی حاملین عرش اور تمام پاکیزہ لوگ اس مبارک ہستی پر درود و سلام بھیجیں جس کا اسم گرامی احمد ہے۔ احمد کا معنی ہے احمد الحامدین لربہ، تمام حمد کرنے والوں سے بڑھ کر اپنے رب کی حمد کرنے والا۔ اپنے رب کی حمد کی کثرت کی برکت سے ہی آپ محمد بھی بنے، یعنی جس کی بار بار حمد کی جا رہی ہو وہ محمد ہے۔ نہ اپنے رب کی حمد و ثنا کرنے میں آپ کا کوئی مثیل ہے، کوئی فرشتہ، کوئی رسول، کوئی نبی اپنے خداوند کی حمد سرائی اور ثنا گستری میں اس مقام پر نہیں پہنچا اور نہ پہنچ سکتا ہے جس مقام پر اللہ تعالیٰ کا یہ پیارا حبیب فائز ہے۔ اسی طرح مخلوق میں سے جتنی حمد اور جتنی ستائش اس عبد محبوب کی ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی کسی اور کو نصیب نہیں۔ جن و انس اس کے ثنا خوان ہیں، حور و ملک اس کی توصیف میں رطب اللسان ہے، اور خود خدا بھی اس کی مدح فرما رہا ہے۔ صرف اس فانی دنیا ہی میں نہیں بلکہ عالم آخرت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نرالی ہوگی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس شان محمدیت کی تابانیوں کا صحیح اندازہ اس وقت ہوگا جب دست مبارک میں لوائے حمد تھامے ہوئے اللہ تعالیٰ کا یہ حبیب مقام محمود پر جلوہ فرما ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کا یہ انداز بڑا نرالا ہے کہ حضور سے پہلے کبھی کسی شخص نے اپنے فرزند کا نام احمد نہیں رکھا تاکہ اس بشارت کے مصداق کے بارے میں ذرا سا شائبہ بھی پیدا نہ ہو، لیکن جب اس اسم کو ذات پاک مصطفی سے نسبت ہو گئی تو یہ نام اس قدر مقبول ہوا کہ آپ اس نام کے لوگوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ حضور سے پہلے کیونکہ بعثت محمدی کا چرچا عام تھا، یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام محمد ہوگا، چنانچہ بعض والدین نے اپنے بچوں کے نام محمد تجویز کیے کہ شاید یہ سعادت ان کے حصے میں آئے۔ حضور سے پہلے 7 ایسے آدمی ملتے ہیں جن کا نام محمد ہے، لیکن ان میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت سے اپنے پیارے بندے کے ان 2 ناموں کو ہر اشتباہ اور التباس سے بالا تر رکھا۔ دوسرے سوال کے متعلق عرض ہے کہ بے شک اس بشارت کی مصداق صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر ہے، کیونکہ الفاظ یأتی من بعدی میرے بعد آئے گا اور تاریخ اس پر شاہد ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بعد حضور علیہ السلام کے سوا کسی نے بھی رسالت کا دعویٰ نہیں کیا۔ دوسری نشانی ذکر کی کہ ان کا نام احمد ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص لطف ہے کہ حضور سے پہلے کسی نبی یا رسول کا احمد نامی ہونا تو کجا کسی فرد بشر کا نام بھی احمد نہ تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے بعد صرف آپ نے ہی رسالت کا دعویٰ فرمایا اور صرف آپ کا اسم گرامی ہی احمد تھا، اس لیے اس بارے میں ذرا شک نہ رہا کہ اس بشارت کی مصداق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ذات گرامی ہے۔ رہا تیسرا سوال کہ کیا موجودہ انجیل میں یہ بشارت بعین ہی موجود ہے، تو اس کے لیے ذرا تفصیل درکار ہے۔ اس وقت عیسائیوں کے پاس 4 انجیلیں ہیں جن کو مستند قرار دیا گیا ہے: انجیل متی، انجیل مرقس، انجیل لوکا، انجیل یوحنا۔ ان میں سے کوئی انجیل بھی 70 عیسوی سے پہلے مدون نہیں ہوئی۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے یہ الفاظ غور طلب ہیں۔ ترجمہ: اس کی متعین تاریخ اور اس کے معرض وجود میں آنے کا صحیح مقام غیر یقینی ہے، لیکن ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا تعلق پہلی صدی کے آخری سالوں سے ہے۔ اس کے چند سطر بعد اسی کالم میں رقم تراز ہیں۔ ترجمہ: ہمارے پاس کوئی یقینی علم نہیں ہے کہ یہ 4 مستند انجیلیں کیسے اور کہاں معرض وجود میں آئیں۔ پھر جن لوگوں نے انہیں مرتب کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ میں سے نہ تھے، بلکہ اس وقت انہوں نے نصرانیت کو قبول ہی نہیں کیا تھا۔
اور نہ ان مرتب کرنے والوں نے ان لوگوں کا نام بتایا ہے جن کے واسطے سے ان تک یہ اناجیل پہنچی ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ 70 سال تک جو کتاب مرتب نہیں ہوئی، اور اس طویل عرصے کے بعد جن لوگوں نے اسے مرتب کیا انہوں نے یہ بتانے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ کن لوگوں سے انہیں یہ چیز ملی ہے تاکہ ان کے بارے میں جانچ پڑتال کی جا سکے، تو ایسے مجموعوں پر کس طرح اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ اس پر طرفہ یہ ہے کہ وہ اصلی نسخے جو سریانی زبان میں لکھے گئے تھے وہ سرے سے غائب ہیں، ان کا سراغ تک نہیں ملتا تاکہ ان تراجم کا اصل کے ساتھ موازنہ کیا جا سکے۔ ان سریانی اناجیل کا ترجمہ بعد میں یونانی زبان میں ہوا، لیکن ان تراجم کا بھی کوئی اصلی نسخہ دستیاب نہیں۔ اناجیل کا جو سب سے قدیم یونانی ترجمہ ملتا ہے وہ 4 صدی کا ہے، اور اس پر مزید ستم یہ ہے کہ عیسائی علماء اناجیل میں تحریف کو ہرگز کبھی نہیں سمجھتے تھے۔ اگر وہ کسی چیز کا اضافہ کرنا مناسب خیال کرتے تو بے جھجک کر لیتے۔ جہاں صورتحال یہ ہو وہاں آپ بآسانی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اناجیل کیا سے کیا بن گئی ہوں گی اور ان میں کس طرح کے تصرفات راہ پا چکے ہوں گے۔ اس لیے اگر ایسی انجیلوں میں یہ بشارت نہ ملے تو قرآن پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ملاحظہ ہو کہ تحریف و بگاڑ کے سیلاب کے باوجود جو صدیوں موجزن رہا، اب بھی بڑی صریح عبارتیں موجود ہیں جن میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کے بارے میں پیش گوئیاں کی گئی ہیں، جن کا تذکرہ ضیاء القرآن میں مختلف مقامات پر آپ پڑھ آئے ہوں گے۔ یہاں بطور نمونہ چند چیزیں عرض ہیں۔ نمبر 1، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ انجیل یوحنا باب 14 آیت 16-17۔ مددگار کے الفاظ پر بائبل کے حاشیے میں یا وکیل یا شفیع بھی تحریر ہے۔ نمبر 2، اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ یوحنا باب 14 آیت 31۔ نمبر 3، لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی سچائی کا روح جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو وہ میری گواہی دے گا اور تم بھی گواہ ہو کیونکہ شروع سے میرے ساتھ ہو۔ یوحنا باب 15 آیت 26-27۔ یہاں بھی مددگار کے لفظ پر حاشیے میں یا وکیل یا شفیع مرقوم ہے۔ نمبر 4، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ یوحنا باب 16 آیت 8 اور 9۔ نمبر 5، اس باب کی 13ویں اور 14ویں آیات ملاحظہ فرمائیں۔ مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ مندرجہ بالا حوالہ جات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ کوئی آنے والا ہے جس کی آمد کی خبر حضرت عیسیٰ بار بار اپنے امتیوں کو دے رہے ہیں۔ اس آنے والے کی جن صفات و خصوصیات کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے ان کا مصداق بجز ذات پاک حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر ازراہ تعصب کوئی شخص مصر ہو کہ مجھے انجیل میں حضور کا اسم گرامی دکھائیے، تو اس کے بارے میں گزارش ہے کہ جیسے آپ اوپر پڑھ آئے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان سریانی تھی، انجیل اسی میں نازل ہوئی، لیکن 4 انجیلیں جو 70 عیسوی اور اس کے بعد مدون ہوئیں وہ یونانی زبان میں تھیں، اور ایسے لوگوں نے جمع کی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے براہ راست شاگرد نہ تھے۔ لازمی طور پر انہوں نے یہ اناجیل ان عیسائیوں سے ان کی اصلی زبان سریانی میں سنی ہوں گی اور سریانی سے انہیں یونانی کے قالب میں ڈھالا ہوگا۔ بدقسمتی سے جو یونانی تراجم پہلی صدی عیسوی کے آخری حصے میں مدون ہوئے ان کے اصلی نسخے بھی نایاب ہیں، اور جو یونانی تراجم دستیاب ہیں ان کا تعلق 4 صدی عیسوی سے ہے۔ یونانی زبان سے اناجیل کے ترجمے لاطینی زبان میں کیے گئے، ان لاطینی ترجموں سے یورپ
اور ایشیا کی دوسری زبانوں میں یہ کتب منتقل ہوئیں۔ ترجمہ در ترجمہ کے اس عمل سے اس انجیل میں جو رد و بدل اور تحریف وقوع پذیر ہوئی ہوگی وہ محتاج بیان نہیں۔ اگر ان تراجم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی نہ ملے تو قطعاً تعجب کی بات نہیں۔ فلسطین وغیرہ ممالک جب مسلمانوں نے فتح کیے تو اس وقت وہاں کے لوگوں کی زبان بدستور سریانی تھی، اور اسلامی فتح کے تقریباً 300 سال تک یہی سریانی وہاں کی علاقائی زبان کی حیثیت سے باقی رہی۔ اتنے عرصے کے بعد عربی نے کہیں جا کر اپنا سکہ جمایا اور وہاں کے باشندوں کی مادری زبان بنی۔ فتح کے بعد مسلمان علماء کی آمد و رفت اس علاقے میں شروع ہو گئی۔ عیسائی علماء سے ان کے تعلقات قائم ہوئے اور وہ ان سے براہ راست سریانی زبان میں استفادہ کرتے رہے۔ اس طرح اناجیل کے بارے میں علماء اسلام کو جو معلومات علماء اہل کتاب سے حاصل ہوئیں وہ اصل سے زیادہ قریب تھیں، وہ انہیں سریانی سے بلا واسطہ عربی میں حاصل ہوئیں۔ ترجمہ در ترجمہ کے جو حجابات عیسائیوں کو درپیش آئے، مسلمان علماء کو ان سے سابقہ نہیں پڑا۔ اس لیے جب ہم سیرت ابن ہشام کا مطالعہ کرتے ہیں تو حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ یاد رہے کہ یہ کتاب علامہ ابن ہشام نے، جن کی وفات 312 ہجری میں ہوئی، محمد بن اسحاق سے، جن کی وفات 151 ہجری میں ہوئی، اپنے استاد ابو محمد البکائی العامری کے واسطے سے نقل کی ہے۔ بکائی کی وفات کا سال 183 ہجری ہے۔ اس میں یوحنا کے باب 15 کی آیت 26 کا عربی متن یوں ہے: فَلَوْ قَدْ جَاءَ الْمُنْحَمَنَّا هَذَا الَّذِي يُرْسِلُهُ اللَّهُ إِلَيْكُمْ مِنْ عِنْدِ الرَّبِّ رُوحِ الْقُدُسِ هَذَا الَّذِي مِنْ عِنْدِ الرَّبِّ خَرَجَ فَهُوَ شَهِيدٌ عَلَيَّ وَأَنْتُمْ أَيْضًا۔ اس کے بعد لکھتے ہیں المنحمنّا بالسریانیتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی منحمنہ سریانی لفظ ہے، اس کا معنی محمد ہے۔ رومی زبان میں اس کا ترجمہ برکلیتس کیا گیا ہے۔ برکلیتس کا رومی ہجا اگر یہ ہو پیریکلیتوس، پھر تو معاملہ صاف ہے۔ اس کا معنی ہے تعریف کیا گیا، اور محمد کا بھی بعین ہی یہی معنی ہے۔ لیکن اگر اس کا ہجا یوں ہو پاراکلیتوس، تو اگرچہ دونوں لفظوں کے تلفظ میں تو بڑی مشابہت ہے، لیکن اس کا معنی پہلے لفظ سے مختلف ہے۔ خود انجیل کے مترجمین کو اس کا ترجمہ کرنے میں بڑی دقت پیش آئی ہے۔ اردو کی بائبل کے متن میں اس کا ترجمہ مددگار کیا گیا ہے، اور حاشیے پر وکیل یا شفیع مرقوم ہے۔ کسی نے اس کا ترجمہ تسلی دینے والا، کسی نے استاد، اور آرگسٹائن نے ایڈوکیٹ کیا ہے۔ کیا خبر کہ الفاظ کا یہ ہیر پھیر عیسائی علماء کے معمول کا کرشمہ ہو، اور اسی وجہ سے وہ خود بھی پریشانی کا شکار ہو گئے ہوں۔ یہ صورتحال تو اس وقت ہے جبکہ ان 4 انجیلوں پر اعتماد کیا جائے، لیکن صدیوں کی گمنامی سے پردہ غیب سے ایک انجیل ظہور میں آئی ہے جس کو انجیل برنباس کہتے ہیں۔ اس کے مطالعہ سے بڑے بڑے پیچیدہ عقدے حل ہو جاتے ہیں، اور شکوک و شبہات کا غبار خود بخود چھٹ جاتا ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 20 ایسے ارشادات موجود ہیں جن میں نام لے کر حضور کی آمد کی بشارتیں دی گئی ہیں، اور بار بار اپنے امتیوں کو حضور کا دامن رحمت مضبوطی سے تھام لینے کے تاکیدی احکام دیے گئے ہیں۔ اس سے پیشتر کہ ہم وہ ایمان افروز حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کریں، پہلے برنباس اور اس کی انجیل کے بارے میں کچھ وضاحتیں ضروری ہیں، تاکہ کوئی شخص بلا وجہ اور نامعقول اعتراض کر کے آپ کو پریشان نہ کر سکے۔ برنباس قبرص کا باشندہ تھا۔ اس کا پہلا مذہب یہودیت تھا۔ اس کا نام جوسس تھا، لیکن دین عیسوی کی اشاعت اور ترقی کے لیے اس نے سر دھڑ کی بازی لگا دی تھی۔ حواری اس کو برنباس کے نام سے پکارا کرتے تھے، جس کا معنی ہے واضح نصیحت کا فرزند۔ بڑا کامیاب مبلغ تھا، جاذب قلب و نظر شخصیت کا مالک تھا۔ حضرت مسیح کے ساتھ مدت العمر جو قرب اسے نصیب رہا، اس نے اس کو اپنے حلقے میں بڑا اہم مقام عطا کر دیا تھا۔ ابتدا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اپنے آپ کو یہود سے الگ کوئی امت تصور نہیں کیا کرتے تھے، نہ ان کی علیحدہ عبادت گاہیں تھیں، لیکن یہودی انہیں شک و شبے کی نظر سے دیکھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کی حقیقت، آپ کی فطرت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق ان کے پہلے ماننے والوں کے نزدیک قطعاً وجہ نظار نہ تھا۔
سب آپ کو انسان اور اللہ کا برگزیدہ بندہ سمجھتے تھے۔ اس وقت کے عیسائی یہودیوں سے بھی زیادہ توحید پرست تھے، یہاں تک کہ سینٹ پال نے عیسائی مذہب قبول کیا۔ اس طرح عیسائیت میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا جس کے نظریات اور معتقدات کا منبع انجیل یا حضرت مسیح کے اقوال نہ تھے، بلکہ اس کی ذاتی سوچ بچار کا نتیجہ تھے۔ پال یہودی تھا، ترسوس کا باشندہ تھا، کافی عرصہ روم میں رہا۔ ان کے فلسفے اور مشرکانہ عقائد سے وہ بہت متاثر ہوا۔ عیسائیت کو اس نے اسی مشرکانہ سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی جو عوام کو بہت پسند تھا، لیکن حضرت عیسیٰ کے حواری اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اپنے مذہب کی ترقی اور اشاعت کے لیے برناباس اور سینٹ پال کچھ عرصہ ایک ساتھ کام کرتے رہے، لیکن دن بدن اختلافات کی خلیج بڑھتی گئی۔ پال نے حلال و حرام کے بارے میں موسوی احکام کو بالائے طاق رکھ دیا، نیز ختنے کی سنت ابراہیمی کو بھی نظر انداز کر دیا۔ برناباس کے لیے اس کے ساتھ مل کر کام کرنا مشکل ہو گیا، چنانچہ دونوں علیحدہ ہو گئے۔ پال کو عوام الناس کی تائید کے علاوہ حکومت کی ہمدردیاں بھی حاصل تھیں، اس لیے اس کے پھیلائے ہوئے عقائد کو لوگوں نے دھڑا دھڑ قبول کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح برناباس اور اس کے ساتھی پس منظر میں چلے گئے۔ بائیں ہمہ 4 صدی عیسوی تک برناباس کے ہم عقیدہ لوگ کافی تعداد میں موجود تھے، جو خدا کی باپ کی حیثیت سے نہیں بلکہ مالک الملک اور قادر مطلق کی حیثیت سے عبادت کرتے تھے۔ اس وقت انطاکیہ کے بشپ پال کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے بلکہ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ انطاکیہ کا دوسرا بشپ جس کا نام لوکیان تھا اور جو تقوی اور علم میں بڑی شہرت کا مالک تھا، وہ بھی تثلیث کے عقیدے کا سخت مخالف تھا۔ اس نے انجیل سے ایسی عبارتیں نکال دیں جن سے تثلیث ثابت ہوتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ یہ جملے بعد میں بڑھائے گئے۔ اس کو 312 عیسوی میں شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس کے شاگرد آریوس نے توحید کا پرچم بلند کیا۔ اسے کئی بار کلیسا کے عہدے پر کبھی فائز کیا گیا اور کبھی معزول کیا گیا، لیکن اس نے اپنا مشن جاری رکھا۔ کلیسا کی مخالفت کرنا آسان کام نہ تھا، لیکن آریوس نے ان مشرکانہ عقائد کی ڈٹ کر مخالفت کی اور لوگ جوک در جوک اس کے نظریات کو قبول کرتے چلے گئے۔ اس اثناء میں 2 ایسے واقعات رونما ہوئے جنہوں نے یورپ کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ شاہ قسطنطین جس نے یورپ کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا، اس نے عیسائیت قبول کیے بغیر عیسائیت کی امداد شروع کر دی، لیکن عیسائی فرقوں کے باہمی اختلافات نے اسے سراسیمہ کر دیا۔ شاہی محل میں بھی یہ نظریاتی کشمکش زوروں پر تھی۔ مادر ملکہ تو پال کے نظریات کی حامل تھی، جبکہ بادشاہ کی بہن ایریس کی معتقد تھی۔ بادشاہ کے پیش نظر تو صرف ملک میں امن و امان کا قیام تھا، اور اس کی صرف یہ صورت تھی کہ سارے فرقے ایک کلیسا کو قبول کر لیں۔ ایریس اور بشپ الیگزینڈر کی مخالفت روز بروز شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ بادشاہ کے لیے مداخلت ناگزیر ہو گئی، چنانچہ 325 عیسوی میں نیکیا کے مقام پر ایک کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ متواتر کئی روز تک اس کے اجلاس ہوتے رہے، فیصلہ نہ ہو سکا۔ بادشاہ نے امن و امان کی خاطر کلیسا کی حمایت حاصل کرنا ضروری سمجھا، اس لیے اس نے ایریس کو جلا وطن کر دیا۔ اس طرح توحید کے بجائے تثلیث کا عقیدہ ملک کا رسمی مذہب بن گیا۔ کلیسا کی منظور شدہ انجیل کے بغیر کوئی انجیل اپنے پاس رکھنا جرم قرار دے دیا گیا۔ 270 مختلف انجیلوں کے نسخے نظر آتش کر دیے گئے۔ شہزادی قسطنطنین کو یہ بات ناپسند ہوئی۔ اس کی کوشش سے 346 عیسوی میں ایریس کو واپس بلایا گیا۔ جب وہ فاتحانہ انداز میں قسطنطنیہ میں داخل ہو رہا تھا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ بادشاہ نے اسے قتل عمد قرار دیا۔ اس جرم کی پاداش میں سکندریہ کے بشپ کو 2 اور بشپوں کے ساتھ جلا وطن کر دیا اور خود ایریس کے ایک معتقد بشپ کے ہاتھ پر عیسائیت قبول کر لی۔ توحید سرکاری مذہب قرار پایا۔ 341 عیسوی میں انطاکیہ میں ایک کانفرنس ہوئی اور توحید کو عیسائی مذہب کا بنیادی عقیدہ قرار دیا گیا۔ چنانچہ 359 عیسوی میں سینٹ جیروم نے لکھا کہ ایریس کا مذہب مملکت کے تمام باشندوں نے قبول کر لیا۔
پوپ ہونوریس، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم اثر تھا، کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ 638 عیسوی میں اس نے وفات پائی، لیکن 680 عیسوی میں پھر تثلیث کے حق میں ایک لہر اٹھی۔ قسطنطنیہ میں پھر اجلاس ہوا، جس میں پوپ ہونوریس کو مطعون اور مردود قرار دیا گیا اور اس کے نظریات کو مسترد کر دیا گیا۔ اگرچہ آج عیسائی دنیا تثلیث کو ایک مسلمہ اصول کی حیثیت سے تسلیم کرتی ہے، اس کے باوجود ان میں ایسے لوگ بکثرت موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہیں لیکن اس کے اظہار سے کتراتے ہیں۔ برناباس کی انجیل 325 عیسوی تک مستند انجیل تسلیم کی جاتی رہی۔ ایرانیس نے جب سینٹ پال کے مشرکانہ عقائد کے خلاف مہم شروع کی تو اس نے برناباس کی انجیل سے بکثرت استدلال کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی 2 صدیوں میں یہ انجیل معتبر تسلیم کی جاتی تھی اور اپنے دین کے بنیادی مسائل ثابت کرنے کے لیے اس کی عبارتوں کو بطور حجت پیش کیا جاتا تھا۔ لیکن 325 عیسوی میں جو کانفرنس نیکیا میں ہوئی، اس میں یہ طے پایا کہ عبرانی زبان میں جتنی انجیلیں موجود ہیں ان سب کو ضائع کر دیا جائے، جس کے پاس یہ انجیل ملے اس کی گردن اڑا دی جائے۔ 383 عیسوی میں پوپ نے انجیل برناباس کا نسخہ حاصل کیا اور اپنی پرائیویٹ لائبریری میں اسے محفوظ کر لیا۔ زینو بادشاہ کے حکمرانی کے 4تھے سال برناباس کی قبر کھودی گئی۔ اس انجیل کا ایک نسخہ جو اس نے اپنے قلم سے لکھا تھا اس کے سینے پر رکھا ملا۔ پوپ سیریتوس 1885 تا 1890 عیسوی کا ایک دوست تھا جس کا نام فراما رینو تھا۔ اسے پوپ کی ذاتی لائبریری میں اس کا وہ نسخہ ملا۔ فراما کو اس سے بڑی دلچسپی تھی کیونکہ اس نے ایرانیس کی تحریروں کا مطالعہ کیا تھا جس میں اس نے برناباس کی انجیل کے بکثرت حوالے دیے تھے۔ اطالوی زبان میں لکھا ہوا یہ مسودہ مختلف لوگوں سے ہوتا ہوا امسٹرڈم کی ایک مشہور و معروف ہستی کے ہاں پہنچا۔ یہاں سے پرشیا کے بادشاہ کے مشیر JF کریمر کو ملا۔ اس سے سیبے کے ایک علم دوست شہزادے یوگین نے 1713 عیسوی میں حاصل کیا۔ 1738 میں شہزادے کی پوری لائبریری کے ساتھ یہ نسخہ بھی وائنا پہنچا۔ اب بھی یہ نسخہ وہاں محفوظ رکھا ہے۔ ٹولینڈ نے اپنی تصنیف جو اس کی وفات کے بعد 1747 عیسوی میں شائع ہوئی کی جلد اول صفحہ 380 پر ذکر کیا کہ انجیل برناباس کا قلمی نسخہ اب بھی محفوظ ہے۔ اسی کتاب کے 15ویں باب میں لکھا ہے کہ 496 عیسوی میں ایک حکم کے ذریعے اس انجیل کو ان کتب میں شامل کیا گیا جن کو کلیسا نے ممنوع قرار دے دیا تھا۔ اس سے پہلے 465 عیسوی میں پوپ انویسنٹ نے بھی اسی قسم کا حکم جاری کیا تھا۔ نیز 382 عیسوی میں مغربی کلیسا نے متفقہ طور پر اس پر بندش عائد کی تھی۔ مسٹر اور مسز ریگ نے 1907 عیسوی میں ایک لاطینی نسخے سے اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا جو اب ہمارے سامنے ہے۔ آکسفورڈ کے کلیرنٹ پریس نے اسے چھاپا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے اسے شائع کیا۔ جب اس کا انگریزی ترجمہ چھپ کر بازار میں آیا تو اس کے سارے نسخے پر اسرار طریقے پر بازار سے غائب کر دیے گئے۔ صرف 2 نسخے محفوظ رہے، ایک برٹش میوزیم میں اور دوسرا واشنگٹن کی کانگریس لائبریری میں۔ یہ پیش نظر انگریزی ترجمہ مائکرو فلم کے ذریعے پبلشر نے ایک دوست کی وساطت سے واشنگٹن کی کانگریس لائبریری سے حاصل کیا ہے۔ برناباس کے حالات اور اس کی انجیل کی تاریخ کو قدر شرح و بسط کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے تاکہ قارئین کرام کو حالات کا پوری طرح علم ہو اور اس الزام کی کلی کھل جائے جو بعض عیسائی حلقوں کی طرف سے لگایا جا رہا ہے کہ اس انجیل کا مصنف کوئی ایسا شخص ہے جو عیسائیت سے مرتد ہو کر مسلمان ہوا اور دجل و تزویر سے ایک کتاب تصنیف کر کے اسے برناباس کی طرف منسوب کر دیا۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے کئی سو سال پہلے کلیسا نے اس کتاب کو ممنوعہ لٹریچر میں شامل کر دیا تھا اور اس شخص کو واجب القتل قرار دیا تھا جس کے پاس یہ کتاب پائی جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو بشارتیں اس میں بکثرت موجود ہیں کلیسا کے غیظ و غضب کا گو سبب نہ تھیں،
لیکن ان کے علاوہ اس میں کچھ ایسی تعلیمات تھیں جو سینٹ پال کے پیش کردہ عیسائی مذہب کی بے کنی کرتی تھیں۔ اس لیے کلیسا کو یہ آخری اقدام کرنا پڑا۔ قدم قدم پر اس میں عقیدہ تثلیث کا بطلان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کو زوردار دلائل سے بڑے حسین انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ خود حضرت عیسیٰ کے ارشادات سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ آپ نہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے، بلکہ اس کے بندے اور رسول تھے۔ کلیسا کے نزدیک یہ باتیں ناقابل برداشت تھیں، اس لیے انہوں نے اس کو اپنی مقدس کتب کی فہرست سے خارج کر دیا۔ برناباس نے اپنے رسول کی تعلیمات کو بلا کم و کاست بیان کیا۔ اسی طرح حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو بشارتیں حضرت عیسیٰ نے ایک بار نہیں بلکہ بار بار دی تھیں، ان کا اس میں مندرج ہونا بھی قدرتی امر ہے۔ چنانچہ ان بے شمار بشارتوں میں سے صرف چند پیش کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ ان کا مطالعہ کیجیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجیے اور انہی کی روشنی میں اس آیت کی صحیح تفسیر ملاحظہ فرمائیے۔ انجیل برناباس کے باب 17 کا ایک حوالہ سماعت فرمائیے۔ ترجمہ: لیکن میرے بعد وہ ہستی تشریف لائے گی جو تمام نبیوں اور نفوس قدسیہ کے لیے آب و تاب ہے، اور پہلے انبیاء نے جو باتیں کی ہیں ان پر روشنی ڈالے گی، کیونکہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ نمبر 2، یعنی جس ہستی کی آمد کا تم ذکر کر رہے ہو، میں تو اللہ کے اس رسول کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے لائق بھی نہیں جس کو تم مسیحا کہتے ہو۔ اس کی تخلیق مجھ سے پہلے ہوئی اور تشریف میرے بعد لے آئے گا۔ وہ سچائی کے الفاظ لائے گا اور اس کے دین کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ باب 42۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، بے شک میں تو فقط اسرائیل کے گھرانے کی نجات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، لیکن میرے بعد مسیحا تشریف لائے گا جسے اللہ تعالیٰ سارے جہان کے لیے مبعوث فرمائے گا۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات تخلیق کی ہے اور اسی کی کوششوں کے باعث ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی پرستش کی جائے گی اور اس کی رحمت نصیب ہوگی۔ باب 82۔ نمبر 4، آپ پریشان ہیں کہ لوگوں نے آپ کو خدا اور خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا ہے۔ رومی گورنر اور بادشاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ ہم روم کے شہنشاہ سے ایک ایسا فرمان جاری کروائیں گے جن میں سب کو آپ کے متعلق ایسی باتیں کہنے سے روک دیا جائے گا۔ ان کے جواب میں آپ فرماتے ہیں، مجھے تمہاری ان باتوں سے اطمینان حاصل نہیں ہوا، بلکہ میرا اطمینان تو اس رسول کی تشریف آوری سے ہوگا جو میرے بارے میں تمام جھوٹے نظریات کو نیست و نابود کر دے گا۔ اس کا دین پھیلے گا اور سارے جہاں کو اپنی گرفت میں لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ ابراہیم سے اسی طرح کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد پادری نے ایک سوال پوچھا کہ کیا اس رسول کی آمد کے بعد اور نبی بھی آئیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی آپ کے بعد اللہ کا بھیجا ہوا کوئی سچا نبی نہیں آئے گا، البتہ کثرت سے جھوٹے نبی آئیں گے جنہیں شیطان کھڑا کرے گا۔ اس پادری نے دوسرا سوال کیا، اس مسیحا کا نام کیا ہوگا اور کن علامات سے اس کی آمد کا پتہ چلے گا؟ اس کے جواب میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، مسیحا کا نام قابل تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کی روح مبارک کو پیدا کیا اور آسمانی آب و تاب میں رکھا تو خود ان کا نام رکھا۔ اللہ نے فرمایا، اے محمد انتظار کرو، میں نے تیری خاطر جنت کو پیدا کیا ہے، ساری دنیا کو پیدا کیا ہے اور بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ جب میں تجھے دنیا میں بھیجوں گا تو تمہیں نجات دہندہ رسول بنا کر بھیجوں گا۔ تیری بات سچی ہوگی، آسمان اور زمین فنا ہو سکتے ہیں لیکن تیرا دین کبھی فنا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کہا کہ محمد اس کا بابرکت نام ہے۔ پھر تمام سامعین نے یہ سن کر یہ کہتے ہوئے فریاد کرنی شروع کی، اے خدا اپنے رسول کو ہماری طرف بھیج، یا رسول اللہ دنیا کی نجات کے لیے جلدی تشریف لے آئیے۔ باب 97۔ حضرت مسیح اپنے حواری برناباس سے اپنے آخری حالات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میرے قتل کی سازش کی جائے گی، چند ٹکوں کے عوض مجھے میرا ایک حواری گرفتار کرا دے گا، لیکن وہ مجھے پھانسی نہیں دے سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے زمین سے اٹھا لے گا اور جس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے اس کو میرے بجائے سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں، طویل عرصے تک لوگ مجھے بدنام کرتے رہیں گے، لیکن جب محمد تشریف لائیں گے جو خدا کے مقدس رسول ہیں،
تب میری یہ بدنامی اختتام پذیر ہوگی اور اللہ تعالیٰ یوں کرے گا، کیونکہ میں اس مسیحا کی صداقت کا اعتراف کرتا ہوں، وہ مجھے یہ انعام دے گا، لوگ مجھے زندہ جاننے لگیں گے اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس رسوا کن موت سے میرا دور کا بھی واسطہ نہیں۔ باب 112۔ آپ نے متعدد مقامات پر اس بات کی تصریح کی ہے کہ یہ ذیشان رسول حضرت اسماعیل کی نسل سے ہوگا۔ اس مقام کی تنگ دامانی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں ان تمام حوالوں کو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ امید ہے اگر بنظر انصاف آپ ان اقتباسات کا مطالعہ کریں گے تو حقیقت کا روئے زیبا یقیناً بے نقاب ہو جائے گا۔ رہا آخری سوال کہ جس شخص کا نام غلام احمد ہو وہ اس آیت کا مصداق بن سکتا ہے اور اسے احمد قرار دیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں اتنا ہی سمجھ لیں کہ ایک شخص جس کا نام عبداللہ ہو وہ اپنے نام سے ابد حذف کر کے اگر اللہ نہیں کہلا سکتا تو اسی طرح غلام احمد نامی شخص غلام کا لفظ کاٹ کر اپنے آپ کو احمد کہلائے گا تو اس سے بڑھ کر قرآن کی کوئی تحریف نہیں ہو سکتی۔ سورہ صف آیت نمبر 6 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ پس جب وہ احمد آیا ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر، پس جب وہ رسول جس کا نام نامی احمد ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی پیشین گوئی کے مطابق تشریف لے آیا اور روشن معجزات سے اپنی صداقت کو آشکارا کر دیا تو ان لوگوں کو ایمان لانے کی توفیق نصیب نہ ہوئی اور معجزات نبوت کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ سورہ صف آیت نمبر 7۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھتا ہے حالانکہ اسے بلایا جا رہا ہے اسلام کی طرف، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ سورہ صف آیت نمبر 8۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ ترجمہ۔ یہ نادان چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے، لیکن اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا کر رہے گا، خواہ سخت ناپسند کریں اس کو کافر۔ سورہ صف آیت نمبر 8 کی تفسیر۔ کفار سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام کا یہ روشن چراغ بجھ جائے، لیکن وہ کان کھول کر سن لیں کہ ان کی کوششیں رائگاں جائیں گی۔ یہ نور حق اپنے شباب اور کمال کو پہنچے گا، اس کی تجلیات سے بحر و بر، دشت و جبل چمک اٹھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ آخری پیغام دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچے گا۔ کافروں کو بے شک اسلام کی ترقی سخت ناپسند ہے، وہ اسلام کو ناکام کرنے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا دیں گے، لیکن انہیں بجز حسرت کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ یہ آیت کسی ایسے موقع پر نازل نہیں ہوئی جب اسلام کے پرچم تلے لشکر جرار جمع ہو چکے تھے، مسلمانوں کی دھاک لوگوں کے دلوں پر بیٹھ چکی تھی، مخالفت کی آندھیاں تھم گئی تھیں اور اسلام کی کامیابی کے آثار ہر شخص کو دکھائی دینے لگے تھے، بلکہ یہ آیت غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی جبکہ مسلمانوں کو بڑی شدید مشکلات کا سامنا تھا، میدان جنگ میں ان کا بڑا جانی نقصان ہوا تھا۔ حضرت حمزہ اور حضرت مصعب جیسے عظیم المرتبت بہادر جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ قرب و جوار میں بسنے والے بدو قبائل کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب باقی نہ رہا تھا۔ ان ناگفتہ با اور غیر یقینی حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور سب دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان حرف بحرف پورا ہوا۔ سورہ صف آیت نمبر 9۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ترجمہ۔ وہی تو ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ وہ غالب کر دے اسے سب دینوں پر، خواہ سخت ناپسند کریں اس کو مشرک۔ سورہ صف آیت نمبر 9 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت و کبریائی کا ذکر فرما رہا ہے کہ میں وہ قادر و حکیم ہوں جس نے ساری دنیا کی راہبری کے لیے ایک رسول بھیجا
اس کو نور ہدایت کا امین اور حق کا علمبردار بنایا اور اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ اس کے لائے ہوئے دین کو غلبہ عطا فرماؤں۔ چار دانگے عالم میں اس کا ڈنکا بجے، اس کے مجاہد میدان کارزار میں باطل کے پرستاروں کو تیر و سنا سے مغلوب کر رہے ہوں، اس کے علماء دلیل و برہان سے شرک کے علمبرداروں کو شکست دے رہے ہوں، اور اسلامی معاشرہ اپنے پاکیزہ تمدن، اپنی نورانی تہذیب، اپنے منصفانہ نظام معیشت اور اخلاق حسنہ کے باعث اسلام کی برتری اور فتح مندی کا پرچم لہرا رہا ہو۔ اسلام چھپ چھپ کر وقت گزارنے کے لیے یا باطل سے مصالحت کر کے زندہ رہنے کے لیے نہیں آیا، یہ اللہ تعالیٰ کے شیروں کا دین ہے، یہ شمع حق کے پروانوں کا دین ہے۔ سارا کفر و شرک اگر اپنی قوتوں کو یکجا بھی کر لے تب بھی وہ ان کو ہراساں نہیں کر سکتا، ان کو پسپا نہیں کر سکتا۔ یہاں پر 28ویں پارے کا 9واں رکوع مکمل ہوا۔